یہ مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ جہاد، شوق جہاد کس طرح پیدا کیا، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، مختصر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ آپ کو پتا نا سید ولد آدم ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ ہے، اور خواہش کا کر رہے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، اور پھر میں زندہ ہوں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ ہوں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ بتائیے ایک نبی جس کے اتنے مقام و مرتبے ہوں، جن کے ہاتھ میں لوائے حمد ہے، جو سید ولد آدم ہے، جن کے کہنے کے اوپر جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن کے کہنے کے اوپر حساب کتاب شروع ہونا ہے، جن کے پاس اس وقت پوری اولاد آدم نے جانا ہے کہ حساب کتاب شروع کرا دیجئے، اتنے مقام و مرتبے والا نبی بھی ایک اور مرتبہ پانے کی خواہش کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا جی بھی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کروں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جنت کے اندر جو بھی بندہ مسلم چلا جائے گا، اللہ رب العزت اس مجلس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اصل زندگی کا مقصد اسی جنت کا حصول ہے، اور بعض صوفیوں نے یہ خام خواہ کا آپ کو اور مجھے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، جی جنت کی لالچ میں، جنت کی طمع میں اور جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ صوفیوں نے کہا، بد عقیدہ ہے۔ یہ جنت کی طمع، جنت کی لالچ اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، اور جہنم کا خوف اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ پورا قرآن اگر آپ اس کی ترتیب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں کہ کتنی ہی جزیات صرف جنت کے بارے میں، کتنی ہی جزیات صرف جہنم کے بچاؤ کے بارے میں۔ ہاں، جنت کی لالچ، جنت کی نعمتوں کی خواہش اور طمع کی وجہ سے بھی عبادت ہونی چاہیے، جہنم کے خوف سے اور جہنم کے بچنے کی وجہ سے بھی عبادت ہونی چاہیے۔ بعض صوفیوں نے اللہ معاف کرے کیا فلسفے نہیں اپنائے۔ ٹھیک ہے، جزوی طور پہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی بندگی میں عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں ہونا چاہیے، اللہ کی محبت میں ہونی چاہیے، لیکن سرے سے باقی باتوں کو فراموش کر دینا اور یہ صرف یہی بات کو عبادت کا عین قرار دے دینا، عبادت کا فرض قرار دے دینا، یہ بھی شریعت کا مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ شریعت مکمل ایک ضابطہ ہے، مکمل ایک منظم فکر ہے جو مکمل ضابطہ حیات دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی بھی، کوئی بندہ، یہ صحیح حدیث ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اگر کوئی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، اس کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی اصل زندگی کا خلاصہ ہے۔ اب کوئی جنت میں چلا جائے گا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی یہ خواہش نہیں کرے گا میں جنت سے نکل جاؤں، کوئی جنتی یہ خواہش نہیں کرے گا۔ جنت مل گئی، بڑی محنت، سٹرگل، آزمائشوں، زندگی کی تکلیفوں کے بعد، موت کی سختیوں کے بعد، قبر حشر کے بعد ملتی ہے، تو انسان کوئی خواہش کرے گا میں جنت سے نکل جاؤں؟ کوئی انسان خواہش نہیں کرے گا۔ لیکن حدیث کے اندر ایک لفظ موجود ہے استثناء کا، مگر ایک رتبہ، ایک مقام جنت میں بھی ایسا ہوگا جس میں فائد ہونے والے لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر! وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شہداء ہوں گے، وہ شہید ہوں گے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد، جنتوں کی نعمتوں میں کھو جانے کے بعد بھی ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم تیرے رستے میں پھر جہاد کریں، پھر قتال کریں، پھر ہمارا خون زمین پہ گرے، پھر ہمیں یہ وہ لمحہ ہے۔ یہ کس لیے اللہ سے یہ مطالبہ کریں گے جنت میں جانے کے بعد؟ اس کی ایک وجہ ہے، محدثین نے بھی قربان جائے ان کی خدمات پہ بھی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ وہ کہا یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو لذتیں انسان کو محسوس ہونی ہیں، اس سے بھی بڑی لذت شہید کا جب پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ رب العزت کو مقصود ہوتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی اور عزت و اکرام کے وہ مناظر اسے دکھاتے ہیں کہ جو لطف اور جو اطمینان اور جو سکون شہید کو ان لمحوں میں آتا ہے وہ جنت میں جا کے بھی نہیں آتا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، شہید بیچارہ تکلیف میں مر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض روایات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ زندگی کے اندر تو جو تکلیفیں آئیں گی سہے گا، لیکن موت کا جو حملہ اس کے اوپر ہوگا نا، موت کے وقت جو اس کے اوپر تشدد، ظلم یا کاٹ
یا جس طرح بھی اس کو نوچا جا رہا ہوگا اس کو اس وقت اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تمہیں کیڑی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت اس وقت اس کی مشکلات، جب شہادت کا رتبہ دینا مقصود ہو گیا، جب ایک بندے نے ثابت کر دیا اللہ تیرا دین، تیرے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، تو نے زندگی دی تھی، تیری امانت تھی، لے یہ امانت تجھ کو لٹاتا ہوں، تیری خاطر دنیا سے واپس چلا جاتا ہوں. پھر بتائیے اللہ اس کا کیسا اکرام کرے گا؟ اور یہی وہ اکرام ہوگا، یہی وہ لطف ہوگا، یہی وہ مناظر ہوں گے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی شہید یہ خواہش کرے گا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج. میں اسی منظر کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہی لطف و کرم دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہی میزبانی کی جو آپ نے امیدیں شہادت کے لمحوں میں مجھے دی تھی، میں دوبارہ دنیا میں جا کے اسی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں.